اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو قرآن عظیم کے ذریعے ہماری زندگیوں میں رحم کر دے۔ اے اللہ قبر میں ہماری وحشت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں ہم اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، اور اے اللہ قیامت والے دن اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے حق میں سفارشی بنانا۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دے دے کہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ و زنۃ عرشہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر قرآن جیسی عظیم کتاب کو سمجھنے کا موقع دے دیا، مہلت دے دی۔ دیکھو آج جب کل مہلت ختم ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں رہتا، پھر کوئی وہ فرق نہیں پڑتا، پھر بندہ جتنا بھی اچھا بن جائے، جتنی بھی دعائیں کرنا شروع کر دے، پھر ٹائم واپس نہیں آتا۔ ٹائم کا ایک وقت مقرر ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، فرصت دی کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ دو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک فرصت وقت، اور یہ جو عمر ہے فرصت وقت کہ وقت مل جائے انسان کو اور وہ اپنا اس کو اچھی جگہ پر استعمال کر لے، اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی عظیم کتاب کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، آمین، اور قرآن کے ذریعے رحم کرنے کی توفیق عطا بے رحم فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، جس میں وقت گھڑیاں بالکل بدل گئی ہیں، جس کے جو لمحات ہیں وہ بالکل عام دنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اب دیکھو کہ جو نیکیاں ہیں، عام نیکیوں کا بھی اجر کتنا زیادہ ہو گیا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ پھر جیسے کہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ جو اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ پھر آپ دیکھو کہ نیکیوں کا ثواب کتنا زیادہ، نوافل کا ثواب کتنا زیادہ فرضوں کے برابر ہو گیا، اور جو فرائض ہے اس کا 70 گنا جو ہے وہ اجر بڑھا کے دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انعام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ چھوٹ دے دی ہے کہ تاکہ کسی طرح کوئی کام کر لے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے آج سورہ مریم۔ سورۃ کاف مکمل ہو گئی تھی۔ سورۃ کاف جو جتنے لوگوں نے سنی، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ اس میں یہ نا تقدیر پہ ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی آ جائے زندگی میں، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤن، کوئی مشکلات، جو بھی بندہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کی مرضی تھی، واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، بھئی اس کو ایسے ہی ہونا تھا، میں چاہے جو کچھ بھی کروں اس کام نے ایسے ہی ہونا تھا۔ تو یہ تقدیر پہ ایمان، یعنی جو، اور اسی میں مصلحت ہوتی ہے۔ کچھ کام ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ برے ہو گئے ہیں، غلط ہو گئے، اس ٹائم پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہوتا ہے اور اسی میں مصلحت ہوتی ہے۔ اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ میں راضی ہوں، تو جس حال میں بھی رکھے میں راضی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم ہے، اور اس سورت کا نام اس میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ زمانہ تھا جب مکہ کا تیسرا دور تھا۔ میں نے بتایا تھا پہلا دور وہ تھا جس میں چپکے چپکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے، دوسرے میں جب اوپنلی بتانا شروع ہو گئے، اور تیسرے میں جو تھا انہوں نے کفار نے اپنے بہت زیادہ مظالم کرنا شروع کر دیے، انتہائی ظلم کرنا شروع ہو گئے۔ جو غلام پیشہ لوگ تھے، جو غلام تھے، ان پر انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ان کو ریت پہ ڈال دیا گیا، گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اور پھر جو مزدور تھے ان کی مزدوری نہیں دیتے،
وہ جیسے حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں عاص بن وائل کے یہاں میں نے مزدوری کی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہ دو. تو اس دور میں جو تھی وہ ہجرت کا حکم نازل ہوا اور پھر حضرت مریم کا بھی تمام جو تھا واقعہ بتایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور جو تھے وہ بنی ہارون کا جو خاندان تھا انبا اس کے ایک فرد تھے اور یہ کرتے تھے کہ جو ہیکل تھی عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی وہاں پر یہ مجاور تھے. ان کی یہ ڈیوٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں ذرا اپنے رب کی رحمت کا ذکر کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ. جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جیسے بھی مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, اونچی آواز میں مانگو, جس طرح بھی مانگو, اور چاہے دل میں چپکے سے ایک دم سے دعا مانگ لو تو وہ سنتا ہے. تو ان کا ذکر ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو کوئی رو کے ابھی چلا کے نہیں دعا کر رہے, گڑگڑا نہیں رہے, بس اپنے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اس نے اپنے دل میں اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور کیا کہا؟ کالا کہا رب انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل راس شیبن. اور میرے سر پر بڑھاپے کا شعلہ جو ہے وہ بھی پھوٹ پڑا ہے, یعنی بڑھاپا شروع ہو گیا ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیا. اور اے میرے رب میں تم سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا. یہ دعا کرتے ہیں چپکے سے, دل میں خیال آتا ہے کہ میری بھی اولاد ہونی چاہیے. اور پھر کہتے ہیں اللہ جی مجھے پتہ ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں, اور یہ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا, آپ ہمیشہ میری دعا قبول کرتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. اور مجھے بڑا خوف ہے موالیہ اپنے وارثوں سے, اپنے پیچھے لوگوں سے, من ورائی اپنے بعد, کہ مجھے بڑا خوف ہے میرے بعد کوئی ایسا نیک بندہ نہیں ہے جو میرے خاندان کی, میرے قبیلے کی کر سکے, سربراہی کر سکے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور ایک اور بات کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. تو اپنی طرف سے میرے لیے اولاد بخش دے. پوری بات چپکے سے کہتے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بھی بانجھ ہے, مجھے پیچھے بڑا ڈر ہے کہ کوئی ایسا نیک بندہ نہیں ہے, میری قوم کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے کہ وہ کوئی صحیح طور پر جو ہے وہ قیادت کر سکے, اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. تو اے اللہ تو ایسا کر کے تو مجھے اپنی جناب سے اولاد دے دو. یرثنی و یرث من آل یعقوب. وہ دیکھیں کہ بنی ہارون کے گھرانے کے ایک فرد تھے, تو وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا. اور اے میرے رب تو اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا. یعنی جیسے آپ دیکھو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اولاد دے دے, اولاد دے دے, تو یہ بھی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو نیک اولاد دے. اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی کہ میں آئے زیادہ مانگا تو وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. ہمیشہ صرف یہ نہیں کہ بس اللہ جی جیسا بھی دے دے, بیٹا دے دے, بس جیسا بھی ہو, تو نہیں, ہمیشہ اچھی دعا کریں. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور یہ تو ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے کہ بھئی بندہ پھر جیسا مانگتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے, جیسا گمان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں. تو یہ حرام کاموں میں سے اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا کہ اللہ تو مجھے بخشے گا ہی نہیں, اللہ تو ایسا, یہ غلط گمان ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور جتنا مانگو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی, وہ جب چاہے دل بدل دے, وہ حالات بدل دے, اسباب دے دے, اور کیا بندہ کیا سے کیا ہو سکتا. بس اس کو خلوص کے ساتھ مانگنا چاہیے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور میرے رب تو اس کو پسندیدہ بندہ بنا, اس کو پسندیدہ بنا. یا زکریہ, ادھر ہی آواز آتی ہے, فرشتہ آتا ہے, یا زکریہ, اے زکریہ, انا نبشرک بغلام, ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. ادھر پکارا اور ادھر آواز آ گئی. اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا.
کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہیں بنایا، یعنی ان کے خاندان میں، فیملی میں وہ کہتے ہیں حضرت زکریا کہ اس نام کا کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل کسی کا نام نہیں رکھا اس کا، یعنی ان کے خاندان میں سے۔ کالا، انہوں نے کہا، ابھی خود دعا کر رہے ہیں، اللہ جی ایسا کر دے تو سب کچھ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی خوشخبری آئی تو کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیسے ہو گیا میرے لیے لڑکا، کیسے فرشتے نے مجھے بشارت دے دی۔ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب خود دعا کر رہے ہیں لیکن جب ناممکن کام بھی ممکن اللہ نے بنا دیا۔ اے زکریا ٹھیک ہے، ہم تمہیں لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام بھی رکھ دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ہو گیا، میری بیوی تو بانجھ تھی، میں بھی بوڑھا ہو۔ کالا، فرمایا، فرشتے نے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی ناممکن بھی ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کالا ربک، تیرے رب فرما رہے ہیں، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پہ بڑا آسان ہے، یہ بہت ایزی ہے میرے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہیں مشکل لگ رہا ہے کہ تم اتنے بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بانجھ ہے اور کیسے اولاد ہو گئی، اللہ کا کام ہے، تو یہ مجھ پہ بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تو بھی تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ انسان اب دیکھو ہم جتنی عمریں ہو گئی ہیں، 45 40 47 50 کوئی کتنے، اس سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ اس گھرانے میں اس نام کا کوئی بندہ بندی ہوگی، کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، تم بھی تو کوئی چیز نہیں تھے، تو اب میں دوبارہ ایسا کر سکتا ہوں، ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کالا، پھر انہوں نے فرمایا، کہا، حضرت زکریا کہتے ہیں رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دے کہ بھئی ایسا ہوگا۔ کالا، فرمایا، آیاتوں کا، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو 3 دن تک مسلسل کسی سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی تم بات نہ کرنا یا تم بات کر نہیں سکو گے، تمہارے اندر جو ہے وہ ہوگی، تم نے چپ رہنا ہے 3 دنوں تک۔ اور فخرج علی قومہ من المحراب، اور پھر وہ نکلے اپنے حجرے سے، وَأَوْحَى عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم اتنا بڑا میں نے انعام کر دیا ہے، تو اب تم کیا کرو کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی میں ان کی دعائیں قبول ہوں، مشکل وقت میں، تو وہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب ایک انعام ہو گیا تم پر، تو اب تم کیا کرو کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ جو وہ وقت ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ بندہ اس میں کوئی اور غلط بات منہ سے نہیں نکالتا، زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے جب یہ وظائف کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، کچھ بھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس سے وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو یہ دعا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو نکال باہر کیا۔ تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں ان کو بھی حکم یہی ہو رہا ہے کہ اب تم ایسا کرو کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ کیسے یکشا پیدا ہو گیا، کیا خوشیاں منائی گئی، جو بھی پھر آگے حضرت یکشا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا۔ اب ان سے مخاطب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی یہ جو تمہیں کام سپرد کیا گیا ہے اس کو کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن میں ہی اسے حکم سے نوازا۔ حکم کا مطلب ہے دانائی، قوت فیصلہ، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ،
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. کچھ لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. تو صحیح وقت میں جو صحیح فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو دے دے تو بہت بڑی بات ہے، حکمت کی بات ہے. ایک حدیث ہے نا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی، جس کو دانائی مل گئی، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. ان ٹائم صحیح فیصلہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. تو ہم نے اس پہ یہ انعام کیا کہ اس کو بچپن میں ہی ہم نے اس کو حکم، دانائی، قوت فیصلہ نصیب فرما دیا. وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا، اور وہ اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی. وَزَکَاتًا، پاکیزگی عطا کی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور اس کو پرہیزگار بنایا. یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو نرم دلی ہے. اس دن میں نے حدیث سنائی تھی نا، کہ کون سی حدیث تھی یاد ہے کسی کو؟ کوئی مفہوم تھوڑا بہت، کہ سختی مت کرو، نرمی اختیار کرو، اپنے دل کو نرم کرو. کوئی بھی غلطی کر دے تو اتنے سخت نہ بن جاؤ کہ اب میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا. ہم اگر اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیں. جب ہمارے برے حالات ہوں یا ہمارے اوپر کوئی مشکل ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار ہماری پریشانیوں کو سمجھیں، اور جب کسی اور کو کہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بہانے کر رہا ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. بالکل. اور پھر کتنی سخت حدیث ہے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. ولم یؤکر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے. اس دیکھو چھوٹی سی حدیث نے ساری جتنی بھی بلائیاں ہیں سمیٹ لی ہیں. اور لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. آپ دیکھو اگر کوئی دوست کہہ دے، ماں کہہ دے، باپ، کہ تم بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے بات نہیں کرنی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اٹھتے بیٹھتے دل میں ان کے الفاظ گردش کرتے رہتے ہیں، آئے اس نے کہا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بات نہیں کرتا یا بات نہیں کرتی. پھر بندہ کوشش کرتا ہے اس کو منانے کے لیے. تو کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. چھوٹوں کی غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف کریں اور بڑوں کا ادب کریں. اب ہر کوئی کہیں پہ چھوٹا ہے، کہیں پہ بڑا ہے. تو جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے ہی نہیں جس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہ کرے. دیکھو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر بات کا جواب دیا جائے، ورنہ دیکھو زبان تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دے رکھی ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ صبر کر جانا، کسی کا احترام کر جانا، سفید بالوں کا احترام کر جانا. جو بزرگ ہیں ان سے تو فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. اور آپ دیکھو کہ کیسے دو بدو جواب دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جو صحیح بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے لے. تو یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ بالکل، تم زمین والوں پہ رحم کرو، پھر آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور دیکھو پھر آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ پہ تہمت لگائی گئی تو ایک گھرانہ تھا مستہ بن عارصہ کا، تو وہ ان کو مطلب ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگایا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. جیسے انسان ہے، ہم بھی کہتے ہیں اب میں خدا کی قسم اس سے بات نہیں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے بھی کہا تو پھر فوراً آیت نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو اہل فضل لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ قسم نہ کھا لیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ تو جب اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے تو تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دو، چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی دوسروں کی غلطیاں کیوں نہ ہو، تم ان کو معاف کر دو. اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دیں. اور انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز، بار بار اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. تو اگر اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کو اپنے بندوں کے اندر بھی پانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ایسے ہی وسیع ظرف والے ہوں، وسیع دل والے ہوں کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ان کو نرم دلی عطا کر دی. وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا، اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. اور وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا.
وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کا حق شناس تھا، حق سمجھنے والا تھا، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھا، والسلام علیہ یوم ولد، سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، وہ یوم یموت، جس دن وہ مرے گا، وہ یوم یبعث حیا، اور پھر جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وذکر فی الکتاب مریم، ذرا کتاب میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کر دو، لوگوں کو حضرت مریم کا بھی احوال بتا دو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مقام کی طرف الگ ہو گئی۔ وہ جو جس جگہ تھی نا، جیسے میں بتایا نا، جو مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اور جو یہودی تھے ان کی عبادت گاہ کو ہیکل کہتے ہیں۔ جو پہلا ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، تو وہاں پر جو تھا وہ جیسے مطلب اعتکاف ہے، مرد بیٹھ رہے ہیں تو عورتیں بھی، تو وہ کیا ہو گیا کہ اپنے گھر والوں سے الگ اسی بہتے لحم میں ایک مشرقی کونا تھا، مشرقی سائڈ پہ ایک کمرہ تھا، اس میں سارے گھر والوں سے الگ ہو گئی۔ واتخذت من دونہم حجابا، اور اس سے پیچھے ہے نا کہ پھر حضرت مریم جو تھی، یہ وہ تھی نا جن کی ماں نے نظر مانی تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ وہ دے دیتے تھے اپنے بچوں کو، اللہ کے نام پہ عبادت گاہ میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کی ماں نے بھی، تو ان کی بیٹی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی پیدا ہوگا میں تیرے لیے اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، تو میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکی ہے کہ لڑکا۔ تو پھر وہ ان کی ماں دعا کرتی ہے کہ تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو پھر وہ اس وقت سے یہ تھا کہ حضرت مریم جو تھی وہ اس میں آ گئی تھی، اس عبادت گاہ میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور وہاں پر جب انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم کے پاس ہر قسم کے پھل پڑے ہوتے تھے، بے موسمی پھل بھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب مریم اس لڑکی کو ادھر کھانے پہنچا سکتا ہے بے موسمی پھل، تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر وہیں انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، اے مریم کو کھانا دینے والے، بے موسمی پھل دینے والے، مجھے بھی تو اولاد بخش دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں مریم کو دے رہا ہوں، تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ آؤ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ابھی بھی موجود ہے، ویسے ہی اپنے بندوں کی دعائیں سن رہا ہے، بس یہ کہ اس کو پکارو، اس سے مانگو، وہ ہر بات سنتا ہے۔ تو وہ پھر وہ جب مشرقی مکان میں الگ ہو گئی تو وہاں پر واتخذت من دونہم حجابا، اور ان کے درمیان جو تھا وہ ایک پردے میں چھپ گئی، الگ بیٹھ گئی۔ فارسلنا الیہا روحنا، یعنی وہ پھر وہیں معتکف ہی رہتی تھی عبادت گاہ میں، وہیں پر جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس وقت کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب مریم الگ ہو گئی، پھر پردے میں آ گئی لوگوں سے، تو وہاں ہم نے اپنی روح کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ پورے انسان کی شکل میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا، حضرت کون سے فرشتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، وہ پوری انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اب جیسی مریم دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آ گیا تو کہتی ہیں قالت، اس نے کہا انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں اگر کوئی تو ڈرنے والا ہے۔ تو یہ تم کیا آدمی ادھر آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو بھئی اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آ، میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ کالا، اس نے کہا انما انا رسول ربک، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں، لے احبا لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا، فرشتے نے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھو جو عیسائی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، تو پیچھے بھی تو فرشتہ یہی بات کہہ رہا تھا نا، جب حضرت زکریا دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں پر تو مجھے بیٹا دے دے، اولاد دے دے، تو فرشتے نے کہا تھا کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ ابھی پھر فرشتہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا، کوئی انہونی بات نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اور تیرے رب نے کہا ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پہ بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بتائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت
یعنی ہم اے مریم تم پریشان نہ ہو، ایسا ہی ہوگا، ہم لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی ایک مہربانی کے طور پر اس بندے کو بھیج رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو کے رہتا ہے، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے صرف یہ کیا کرنا ہے کہ اس پہ راضی ہو جانا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے کہ ہم راضی ہیں، تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَمَلَتْهُ، اس کو حمل ہو گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ اس کو اٹھائے ایک دور مقام کی طرف چلی گئی۔ جب اس کو حمل ہو گیا تو ظاہر ہے وہ اس عبادت گاہ میں تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو وہ وہاں سے دور چلی جاتی ہے، الگ بالکل۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اس کو درد ذیل ایک کھجور کی درخت کے نیچے اس کو پہنچا دیا اس نے، یعنی جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک دور جگہ پہ آ جاتی ہے، پھر ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان ہی نہ رہتا۔ اب آپ دیکھو کہ اگر کوئی عورت خاندان کے اندر رہ رہی ہے، اس کا شوہر بھی موجود ہے، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تو اس کو ایسی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں، یہ بھی ایک مطلب ان کے جو معجزہ تھا نا کہ بغیر باپ کے، تو اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں مر جاتی اور میرا نام بھی نہ ہوتا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ فنادہا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پکارا، اس کو فرشتے نے، من تختہا، پائنتی سے، نچلی سائڈ سے جو چارپائی یا جس چیز پہ بھی لیٹی تھی، آواز آئی، فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا، پریشان نہ ہو، یہاں پر بھی بیابان میں بھی چشمہ جاری ہو گیا۔ وَہُزِّی إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا، تو ایسا کر کے کھجور کی شاخ کو ہلا، تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی، ٹپک پڑیں گی۔ فَکُلِی، پس اے مریم تو اس کو کھا، وَاشْرَبِی، اور پی، وَقَرِّی عَیْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ، پریشان نہ ہو، کھاؤ پیو۔ فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کوئی تمہیں بندہ دیکھ جائے، فقولی، تو تم کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہے، نظر مانی ہے، فلن اکلم الناس اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ تو یہاں پر جو یہودی تھے بنی اسرائیل، ان کے ہاں چپ کا روزہ رکھنے کا بھی رواج تھا، اور یہ اگر ہم بھی اپنے اوپر کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ بہت ساری گناہوں سے چپ جو ہے وہ برکت ہے، خیر ہے۔ اگر کسی زبان سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ چپ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو ان کے ہاں بھی چپ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم چپ کر کے سنتی رہو، مطلب کھاؤ پیو، اگر کوئی بندہ دیکھ جائے تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اشارے سے بتا دینا کہ میں چپ کے روزے سے ہوں۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس وہ اس کو اٹھائی، جب مطلب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو لے کر کیا کیا، بجائے اب تو اس نہیں جا سکتی تھی اس میں مسجد میں عبادت گاہ میں، اس کو اٹھائے اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ قالو، جیسے ہی لوگوں نے کہا تو دیکھا تو کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت بڑا گناہ کر ڈالا، یہ کیا کیا، تو پاک باز لڑکی تھی، تو ادھر بیٹھی تھی، یہ کیا ہو گیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی، تو یہ تو نے کیا کیا۔ فاشارت الیہ، وہ اللہ نے جیسے بتایا تھا نا کہ میرا تو روزہ ہے، بس اس بچے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، اس نے حضرت مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اب لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تم کہہ رہی ہو کہ اس سے بات کرو، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی بچہ ہے، گود میں پڑا ہوا ہے، تم خود کیوں نہیں جواب دیتی، ہم بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے۔ کالا، اتنے میں بچہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تھا کہ حضرت عیسیٰ نے بہت بچپن میں کلام کر لیا تھا، اور لوگ اس معجزے کو مان گئے تھے، انہوں نے کوئی ان پہ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ غلط کہہ رہا ہے۔
آرام سے 30 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آرام سے رہے. لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. کوئی بھی ان کو یہ طعنہ نہیں دیتا تھا کہ تم بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہو. وہ تو 30 سال کے بعد جب انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں کو بتاؤ اچھا برا، تو جب جس کو اچھا برا بتاتا ہے اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے جیسے ہی ان کی برائیوں پہ ٹوکا تو انہوں نے کہا تو ایسا ایسا، تمہاری تو ماں ایسی تھی اور تم یہ تھے. تو یہ حالانکہ وہ معجزہ دیکھ چکے تھے کہ وہ جب بہت چھوٹے تھے تو تب بھی انہوں نے کلام کیا تھا. تو وہ بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق شناس، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. پیچھے یکشا کے لیے تھا کہ اپنے والدین کا، لیکن چونکہ ان کے تو والد ہی کوئی نہیں تھے تو صرف دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ وبرن بوالدتی، اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنا کے بھیجا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا. پھر یہ جب وہ بچہ بات کر چکا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ، ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، قول الحق، یہ سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لو کہ اب اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ عیسائیت. اور ان کے اندر بھی 3 فرقے بنے ہوئے ہیں، 3 بڑے بڑے. ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت مریم خدا اور عیسیٰ، یہ 3 ان کا مرکب خدا. یعنی اتنی بڑی بات نہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن میں صحیح بتا رہے ہیں، ان کو بھی ہدایت دے رہے ہیں. اب دیکھو اسی لیے ہے نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا اگر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اصل حقیقت اب یہیں پر ہے. ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ بھی اتنا بڑا مذہب، اتنے زیادہ لوگ ہیں، لیکن وہ ٹھیک عقیدے پہ نہیں ہیں. ان کی اپنی جو کتابیں تھیں انہوں نے اس میں کر لیا ہے، تبدیلیاں کر لی ہیں. اب وہاں پر ایک عدالت ہے، اس میں الگ بائبل 1 کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، تو دوسرے میں والیوم 2 والیوم 3 اور ایک چیپٹر ہے اس میں اور بات لکھی ہوئی ہے، اگلے چیپٹر میں انہوں نے خود اور بات لکھی ہوئی ہے، تیسرے میں اور ہے. اور لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بالکل ہم رنگ، جدھر بھی جہاں پہ بھی آیت ہے، کتنی صورتوں کے بعد آیا ہے تو وہی بالکل، اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ نئے طریقے سے سمجھایا گیا اس بات کو. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل بات ہے، یہ عیسیٰ یہ تھا، یہ ایسے پیدا ہوا، یہ سچی بات ہے. لیکن جس میں لوگ بڑے شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ ایسی شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے. دیکھو اولاد کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو نسل چلانی ہو، جو کوئی اس کا نام لینے والا، اس کا تو نام چلتا رہے گا. اگر پوری خدائی بھی اس کا خدائی کا انکار کر دے، پوری دنیا پوری مخلوق، تو اس کی خدائی میں کسی چیز کا فرق نہیں پڑے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. تو اللہ کی نشان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، وہ پاک ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ مجھے پیغمبر مانو. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا رستہ. اس نے نہیں کہا تھا کہ میری مورتیاں بنا کے، میری تصویریں بنا کے مجھے پوجا شروع کر دو، یا میری ماں مریم کی پرستش شروع کر دو، ان کی عبادت کرو. انہوں نے یہی بات کہی تھی جو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ میرا بھی رب، تمہارا بھی رب، اسی کی عبادت کرو اور یہی بس ٹھیک رستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑا تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بہت بڑا دن دیکھیں گے. اسمع بہم و ابصر، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم خوب سن بھی رہے ہوں گے،
تو ان کے کان خوب سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، یوم یاتوننا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون ایوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے، اس وقت انہیں سب سمجھ آ جائے گی لیکن آج یہ گمراہی میں پڑے ہوئی ہیں۔ وانذرہم، اور ان کو ڈراؤ، یوم الحسرت، اس دن سے، اس حسرت والے دن سے، اذ قضا، جب فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا، پہلے ڈر جائیں، پہلے کام کر لیں جب فیصلہ ہو جائے گا کام کا۔ وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لائے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، آخر میں ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ ہم کدھر گئے؟ اب جن کی پوری زندگی ہی میں کرتے گزر جاتی ہیں، میرا یہ تو میرا وہ اور میرا حکم، میں اس کو نہیں بلاؤں گا، میں اس کو، بھئی تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم کیا کیسے سکتے ہو؟ ہم تو اپنی مرضی کے بغیر ایک اس کے بھی نہیں ہے، اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا نحن نرث الارض، ہم وارث ہوں گے زمین کی میں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ تو پھر ہم کدھر گئے؟ پھر جب ہم ہیں ہی نہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا ہے۔ ہماری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم وہی کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ظالم بن کے، جابر بن کے یا تکبر کریں گے تو تکبر تو پھر شیطان نے کیا تھا، غرور کیا تھا۔ کوئی کسی نے کتنی بڑی بھی غلطیاں کر دی ہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ ہم کوئی نہیں ہے کسی کو سزا ہم دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو اگر جس کو ہم بڑا گناہگار سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ بہت پسندیدہ ہو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کس عمل کو اتنا زیادہ قبولیت کا شرف دے دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے نا، وہ قطروں کو بھی موتی بنا سکتی ہے، ہماری چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی، کوشش کو بھی زیادہ کر کے قبول کر سکتی ہے۔ چھوٹا سا بھی کام اللہ بڑا کر کے کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ اس پر ہے وہ سب ہمارا ہے، اللہ بتا رہے ہیں وہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہم یہاں پر مہمان ہیں کچھ وقت کے لیے، تو مہمان تھوڑا بن جاتا ہے، آ کے حاکم بن جاتا ہے کہ میرا ہی حکم چلے۔ وہ تو خود محتاج ہے، جب ٹائم آئے گا تو 1 منٹ بھی نہیں دیکھا جاتا، انتظار نہیں کیا جاتا۔ وَعَلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 35۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ذرا ابراہیم کا بھی قصہ بیان کر دو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کرتے تھے بہت، ان کے لیے خلیل اللہ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ذرا اس کتاب میں ابراہیم کا بھی واقعہ لوگوں کو بتاؤ، وہ بھی بڑا سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابو جی، وہ اپنے ابو سے کہتے ہیں آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں اور جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ یا ابت، اے ابو جی، انی کا جانی من العلم، ابو جی میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو تجھے نہیں ہے، مجھے ایسی بات پتہ چلی ہے جو آپ کو نہیں پتہ۔ فتبینی، آپ میرے پیچھے چلیں، اہدکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ گائیڈ کروں گا، سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت، ابو جی، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ یا ابت، اے میرے ابو، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی اس بڑے عذاب سے مجھے بڑا خوف ہے کہ کہیں وہ تجھے نہ آ پہنچے۔ لئن لم تنتہی، اگر آپ، وہ کہتے ہیں فتکون للشیطان ولیا، کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے وہ سخت عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائے۔ کالا، اپنے ابو سے پیار سے کہتے ہیں ابو جی ایسے ہے، مجھے بات پتہ چلی ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ٹھیک بتاؤں گا، شیطان کی بات نہ مانے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بڑے دن عذاب آ جائے۔ کالا اراغبن، تو پھر جب بچے بھی ماں باپ کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں تو ماں باپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم بڑی آئی ہو مجھے بتا رہی ہو، تو جب بھی ٹھیک بات پہنچے تو ٹھیک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا، بجائے عموماً غصہ آ جاتا ہے۔ میں خود جب کوئی کہتے ہیں امی آپ نے تو کہا تھا غصہ، چپ کرو تم بہت بڑی آئی ہو بتانے والی ہر وقت،
تو وہ ایک ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ چھوٹا اس کو کچھ بتا رہا ہو، تو وہ بھی ہے مطلب اب یہ اس پوائنٹ سے یہ بات نکلتی ہے نا کہ چھوٹے بھی اگر کچھ بتائیں ٹھیک بات ہو حق کی بات ہو تو ماننے میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے ہچکچاہٹ سی، تو کہہ دیں کبھی کبھی تو میں بھی کہہ دیتی ہوں سوری بیٹا میں بھول گئی تھی، لیکن پھر کبھی کبھی وہی چپ کرو تم بہت بڑی آئی ہو نکلو تمہیں بہت پتہ ہے، تو لیکن کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے۔ تو ان کے ابو کہتے ہیں کالا کہا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا، یہ کیا تم کہہ رہے ہو تم میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اب فوراً غصہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا لارجمنک تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیات پس تو مجھ سے الگ ہو جا، میں نے نہیں بات کرنی، ہماری بھی یہ میں نے نہیں تم سے بات کرنی، وہ کہتے دور ہو جا چلا جا میں نے تم سے بات نہیں کرنی الگ ہو جا۔ قال ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، سلام علیکہ آپ پہ سلام ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، میں آپ تو نہیں بات مان رہے لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، انہ کان بی حفیظ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، واعتزلکم اور پھر میں چھوڑتا ہوں آپ کو، وما تدعون من دون اللہ اور جن کی آپ اللہ کے سوا بلاتے ہیں، وادعو ربی میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسیٰ ہو سکتا ہے اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ اب جب سمجھاتے ہیں پھر بیچ میں باقی واقعہ نہیں آتا کہ اتنے پوری قوم خلاف ہو جاتی ہے، پھر وہ جب آخر میں یہ طے پاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، جب آگ میں ڈالتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر آخر میں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں، بس میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور پھر وہ الگ ہو گئے، پھر ساتھ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو بھی لیا اور پھر وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ الگ ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو پھر ہم نے بھی اس پہ انعام کیا، چھوڑ نہیں دیا اکیلا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے اس کو اسحاق جیسی اولاد دی اور پھر یعقوب جیسی، یعنی پھر پوتا بیٹا اور پھر پوتا کیسا دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا پھر ابراہیم کی نسل سے سب کو ہم نے نبی بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو اپنی جناب سے رحمت بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو ہم نے سچی ناموری عطا کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔